اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا مشہور فلسفی ابن باجہ، ان کا اصل نام ابو بکر محمد بن یحییٰ بن صائغ بن باجہ ہے۔ ابن باجہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ سرزمین اندلس کا یہ عظیم فلسفی وہاں کے ایک شہر سرقسط سرگوسا میں پیدا ہوا۔ اسے ہسپانیہ کا فارابی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش سن 1080 عیسوی میں ہوئی۔ اس کی زبان عربی اندلس کے شہر میں اس نے رہائش اختیار کی، جو کہ موجودہ اسپین ہے۔ اس نے عملی زندگی کے اندر تدریس کا شعبہ اختیار کیا۔ اس کے شاگردوں میں سے ابن طفیل اور ابن رشد نے جہانگیر شہرت حاصل کی۔ موسیقی کا ماہر اور کئی راگنیوں کا موجد تھا۔ انتظامی امور میں اس کے مشوروں کو اس قدر اہمیت دی جاتی تھی کہ سرقسط کے المرابطی گورنر ابو بکر بن ابراہیم نے اسے اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ آزاد خیالی کی وجہ سے علماء اسے کافر کہتے تھے۔ اس کے مشہور کارہائے نمایاں یعنی اس کا فلسفہ کیا تھا؟ نمبر 1، اس نے ارسطو کا فلسفہ شرح و بسط سے پیش کیا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ یونانی فلسفہ سے عظیم تر فلسفہ کہیں اور موجود نہیں، اور ارسطو کے نظریہ رفتار کو بھی اس نے رد کیا۔ نمبر 2، اس نے غزالی کے اس نظریے کے حقیقت کا مشاہدہ صرف وجدان سے ہو سکتا ہے اور اسی وجدان سے سکون قلب بھی جنم لیتا ہے کو ہدف تنقید بنایا اور فارابی کو غزالی پر ترجیح دی۔ نمبر 3، مادہ و صورت کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ مادہ کا وجود صورت کے بغیر ناممکن ہے، لیکن صورت کا وجود مادہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی ذہن میں روح، ملائکہ اور خدا کی تصاویر موجود ہیں اور یہ تمام غیر مادی ہیں۔ نمبر 4، غیر محسوس حقائق کی دنیا مشہودات سے آگے ہے۔ اس کا ادراک ایک جلا یافتہ ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہ جلا فلسفے سے ملتی ہے، اور فلسفہ اس صورت میں مفید و مؤثر ہو سکتا ہے کہ اسے الہام سے نور و ہدایت حاصل ہو۔ نمبر 5، بعد از مرگ وہی ارواح باقی رہیں گی جنہوں نے یہاں عقل و الہام ہر دو سے طاقت حاصل کی اور باقی فنا ہو جائیں گی۔ نمبر 6، ضمیر کائنات میں نور و تجلی کے طوفان موجزن ہیں جنہیں چند خاص لوگ محسوس کرتے ہیں، اور اس احساس کے بعد وہ خود بھی نور بن جاتے ہیں۔ نمبر 7، حصول مسرت کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان علماء و حکماء سے ملے، پست حیوانی لذت کو ترک کر دے، محبت کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، اور وصال خدا کو جو کمال حیات ہے منتہائی حیات سمجھ لے۔ نمبر 8، ابن باجہ کے ہاں ایک کامل معاشرہ کی علامت یہ ہے کہ اس میں طبیب و قاضی نہ ہوں۔ نیکی و تقوی کا اثر مزاج پر پڑتا ہے کہ وہ معتدل رہتا ہے، اور امراض سے محفوظ کردار مثالی بن جاتا ہے اور جرائم سے ناپید۔ نتیجہ یہ کہ طبیب و قاضی دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ چند فلسفیانہ تصانیف۔ عبدالسلام ندوی نے حکمائے اسلام میں ابن باجہ کی 22 فلسفیانہ تصانیف کے نام دیے ہیں۔ چند ایک ان میں سے یہ ہیں: شرح کتاب السماع الطبیعی، ارسطو کی کتاب کی شرح، کتاب اتصال العقل بالانسان، تعلیق حکمیت، مجموع فی الفلسفۃ والطب والطبیعیات۔ چونکہ موصوف کی زبان عربی ہے، اس لیے اس کی تمام کتابیں بھی عربی میں
لکھی گئی تھیں۔ کلام فی الغایۃ الانسانیتی، کلام فی الوقوف علی العقل الفعالی، فصول فی السیاسیت المدنیتی، کتاب النفس، یہ کل 8 کتابوں کے نام لیے گئے ہیں۔ قلائد الاقیان کے مصنف فتح بن خاقان 1141 عیسوی کی رائے یہ تھی کہ ابن باجہ خدا اور آخرت کا منکر اور فرائض کا تارک تھا، نیز غسل جنابت کا قائل نہ تھا، لیکن یہ ان الزامات کی تائید کسی اور ماخذ سے نہیں ہوتی۔ موصوف کے عہد کے طبیب ان کے حسد کی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگے اور انہوں نے ایک سازش کے تحت موصوف کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان کی وفات 1138 عیسوی میں ہوئی، جس وقت ان کی عمر 57 یا 58 سال تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔